تو آئیے دلوں میں شکر، زبانوں میں ذکر اور نگاہوں میں ایمان کے چمک لیے اس مقدس تقریب کا آغاز شمع ایمانی اور کلام ربانی سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مشکورہ خاتون کو کہ وہ آئیں اور چند قرآنی آیت سے اس بزم کا آغاز کریں۔ مشکورہ خاتون سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ مشکورہ خاتون میں ایک منٹ ذرا سا یہ بچی بیٹھ جائے، رک جائیے آپ۔ اصل میں دیکھیے ہماری مجلسوں کا ایک معیار ہونا چاہیے اور مجلسوں کے لیے کچھ ضوابط ہونے چاہیے، کچھ شرعی حدود کا خیال ہونا چاہیے۔ خواتین کے آواز کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے جو حدود بیان کیے ہیں، مردوں کی موجودگی میں، اجنبی مردوں کی موجودگی میں خواتین کو اسٹیج پر بلا کر کے تلاوت کرانا، ان کی ریکارڈنگ کرنا، یہ آواز باہر تک جانا، میں اس کو شرعی نقطہ نظر سے صحیح نہیں سمجھتا۔ بعض کبار علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ بلا کسی ضرورت کے کسی اجنبی مرد کا خاتون کی آواز کو سننا مکروہ ہے، اور علماء نے اس فتوے پر اجماع نقل کیا ہے۔ لہذا یہ جو رواج ہے بچیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نشاطات پیش کریں، لیکن یہ چیز اگر کوئی بزرگ عالم دین ہے جو ان کی تربیت کا فریضہ انجام دیتا ہے، ان کو تعلیم و تدریس کرتا ہے، پڑھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں اس حد تک کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بچیاں اسٹیج پر آئیں، اجنبی مرد موجود ہوں اور اس کے بعد وہ تلاوت کریں، اپنے نشاطات پیش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ میں اس بچی سے معذرت چاہوں گا، اور بچی کا نام پیش کیا گیا اور اس کی تلاوت کے لیے اس کا نام بلایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ بچیوں کے کچھ نشاطات موجود تھے تو ان ساری کی ساری بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں جانے سے پہلے ذمہ داران کو کچھ انعام پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہونے پائے۔ لیکن ہماری بچیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے شریعت اسلامیہ نے کیا حدود بیان کیے ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے وہ تلاوت کریں گی، انہی حدود میں رہتے ہوئے وہ تقریر کریں گی، انہی حدود میں رہتے ہوئے وہ کوئی کام انجام دیں گی، کیونکہ ہمارے لیے شریعت اسلامیہ اور اس کے ضابطے یہ سب سے مقدم ہے، اس میں کسی انداز کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔